اللہ جو کہے ہو جاتا ہے، تو پھر اس نے لشکر کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے لشکر تو رکھا ہوا ہے، یعنی للہ جنود السماوات والارض، بٹ ہی ہیز نو اینیمی، لیکن اس کا کوئی دشمن نہیں ہے جس کی خاطر اس نے لشکر رکھا ہوا ہے۔ He has no enemy to frighten him، تو ایسا دشمن کوئی نہیں ہے جس سے اللہ ڈرتا ہو اور جس کی خاطر اس نے فوجیں رکھی ہوں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ اللہ کے پاس خزانے ہیں، لیکن اس کو ان خزانوں سے کوئی چیز خریدنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ تمہیں خزانے چاہیے تاکہ تم مال خرید سکو، اللہ کو کوئی اور چیز خریدنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، کیونکہ جو خریدنے والی چیز ہے وہ بھی اس کے خزانے میں شریک ہے۔ تو اس لیے اس کو ان باتوں کی ضرورت کوئی نہیں ہے کہ اس کا کوئی دشمن ہوگا۔ دشمن تب ہو جب کوئی اور اللہ ہو، یعنی دو اللہ ہوں تو دشمن ہو سکتا ہے۔ دو اللہ تو ہے ہی نہیں، وہ تو ہے ہی ایک، لہٰذا ایک کا دشمن تو ہو نہیں سکتا، بلکہ یہاں تک فقراء کہتے ہیں کہ اس کا شریک ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو تمہیں سمجھانے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ شریک نہ بناؤ۔ شرک یہ نہیں کہ تم اللہ کا شریک بنا لو گے، بلکہ شرک یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمائی ہوئی بات کے علاوہ کسی بات کو مان لینا شرک ہے۔ اللہ کا تو شریک ہو ہی نہیں سکتا۔ شریک وہ ہے جو کنفیوژن پیدا کرے کہ یہ اللہ ہو سکتا ہے، وہ اللہ جو نظر نہ آئے اس کا شریک کون ہو سکتا ہے؟ یہ ناممکن ہے۔ ایسا اللہ جو اول بھی ہو اور آخر بھی ہو، اس کا شریک آپ نہیں بنا سکتے۔ ایک واقعہ لاہور میں ہوا تھا کہ ایک آدمی نے اپنے آپ کو خدا کہہ دیا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ خدا کا خوف کر، سنا ہے کہ تو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے؟ وہ کہتا تھا کہ میں خدا ہوں۔ اسے کہا گیا کہ اس خدا نے تو یہ آسمان بنایا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ آسمان بنایا ہے۔ کہتا ہے کہ تیرے پاس ثبوت کیا ہے کہ تو نے آسمان بنایا؟ کہتا ہے کہ اس نے کون سا ثبوت دیا؟ تم مانتے چلے آ رہے ہو اس کو کہ وہ خدا ہے، اور مجھے مانتا کوئی نہیں ہے، اس لیے میں بندہ ہوں۔ بس یہی بات ہے، کیونکہ آپ لوگ مانتے ہیں اس لیے خدا کا ثبوت کیا ہے کہ تم مانتے ہو، ورنہ ابلیس کے پاس خدا کے نہ ہونے کے بے شمار ثبوت ہیں۔ ایک دفعہ ایک درویش خدا کے ہونے کا ثبوت بیان کر رہا تھا، اس نے ثبوت دیا تو ابلیس نے اسے توڑ دیا۔ اس درویش نے کہا کہ اللہ رزق دیتا ہے۔ ابلیس نے کہا کہ پھر غریب کیوں ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ زندگی دیتا ہے۔ ابلیس نے کہا کہ پھر مارتا کون ہے؟ تو وہ جو بات کرے ابلیس اس کے برعکس ایک بات لے آیا۔ درویش نے کہا کہ اللہ جو ہے وہ اول ہے۔ ابلیس نے کہا کہ پھر آخر کون ہے؟ اللہ صحت دینے والا ہے۔ تو ابلیس نے کہا کہ پھر بیماریاں کون دیتا ہے؟ تو ساری باتوں کو شکست ہو گئی۔ تب اس درویش کے پیر صاحب نے آواز دی کہ اب اس کو یہ لفظ کہہ دو۔ تو اس درویش نے شیطان سے کہا کہ دیکھو میں نے اللہ کو بغیر دلیل کے مانا ہے، اب کر لو جو کرنا ہے۔ شیطان نے کہا کہ یہ ہے تیرے گر کی بات، دلیل سے تو ثابت نہیں کر سکتا کہ اللہ ہے۔ تو اللہ کو ماننا ہے تو دلیل کے بغیر ہی ماننا ہے کہ اللہ ہے۔ تو ثبوت کیا ہے؟ تیرا ماننا ہی ثبوت ہے۔ ماننے والا کہتا ہے میں اس کو مانتا ہوں۔ اب تو میرے سے بات کر، اللہ سے اگر کوئی تیرا اختلاف ہے تو تم اپنے اللہ سے خود ہی بات کرو، اور اگر میرے اللہ کے خلاف تو نے بات کی تو تیرا گلا دبا دوں گا۔ جب کوئی شخص محفل میں اللہ کے خلاف بات کرے تو وہ دراصل اپنے اللہ کی بات نہیں کر رہا، بلکہ وہ تمہارے خلاف ہے، اور وہ تمہارے خلاف بات کر رہا ہے، ورنہ تو اس کا اپنا اللہ ہے اور وہ خود جا کر تنہائی میں اپنے اللہ سے فیصلہ کرے۔ اس لیے محفل کے اندر اپنے اللہ کے خلاف اپنی موجودگی میں بات نہ ہونے دیا کرو۔ ماننے والے کے ساتھ نہ ماننے والے کا کیا ذکر ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ثبوت کیا ہے؟ سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ہم اس کو سجدہ کرتے ہیں، اور یہ آخری ثبوت ہے۔ نہ ماننے والے سے کہو کہ عقل میں ہم تم سے زیادہ ہیں، طاقت میں بھی ہم تم سے زیادہ ہیں، اور اللہ کو ہم مانتے ہیں، تو یہ ثبوت ہو گیا۔ باقی ثبوت یہ ہے کہ ہم ایسی ذات پر ایمان لائے ہیں جس ذات کے بارے میں کافروں نے بھی کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچ بولتے ہیں۔ اس ذات نے کبھی سچ کے علاوہ نہیں بولا، اور انہوں نے فرمایا کہ اللہ ہے تو بس اللہ ہے۔ گویا کہ ایمان کی تائید کیا ہوگی؟ ایمان ہے اعتماد شخصیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بس اگر شخصیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتماد ہے تو ایمان ہے، ورنہ ایمان کی اور کوئی بات نہیں ہے۔ ایمان یہ بھی ہے کہ اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، یہ تو ٹھیک ہے، مگر ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے پوچھا کہ ایمان تم لوگوں نے سمجھ لیا؟ عرض کیا گیا کہ سمجھ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا سمجھے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، ایمان کی یہ بھی تعریف ہوئی ہے۔ ایک آواز آئی کہ ہم تو ایک بات جانتے ہیں کہ ایمان یہ ہے کہ ایمان بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نثار ہے۔ بس اصلی ایمان یہ ہے کہ آپ کہو کہ ایمان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نثار ہے۔ قصہ مختصر یہ کہ جو آپ صلی اللہ علیہ
वसल्लम ने फरमाया वो ईमान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बस अल्लाह है तो फिर अल्लाह है, सबूत की ज़रूरत ही कोई नहीं, क्योंकि बताने वाला सादिक है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच बोल रहे हैं कि अल्लाह है। आगे हमें जाने की ज़रूरत ही कोई नहीं है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह है। फिर मेराज शरीफ का वाक़या हुआ तो फिर काफिरों ने कहा कि लो अब आपके दोस्त क्या कह रहे हैं, आपके बुजुर्ग आपके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि वो आसमानों की सैर कर आए हैं। तो मानने वाले ने कहा कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है तो फिर ठीक है, ऐसा ही होगा, कोई और कहे तो फिर हम तहकीक करेंगे, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है तो फिर बात सच है। लिहाजा इस सदाकत पर आपका इत्तेमाद होना चाहिए, बस यही अल्लाह है और अल्लाह की कोई फॉर्म नहीं बनानी, शक्ल नहीं बनानी। शक्ल बनाने से शक्ल नहीं बनेगी। अल्लाह ने पूरी मतजाद सिफात रख दी हैं, तो ये राज रख दिया। उसने कहा मैं रहीम हूँ, कहार भी हूँ। अब आप किधर जाओगे कि वो ज़ात जो रहीम भी है और कहार भी है, तो बात तो मुश्किल हो जाएगी, यानी कि जब्बार भी है और मुंतकिम भी है। आप अंदाज़ा करो कि मुंतकिम भी है, मुज़ले अजीम भी है, यानी कि ऐसी बात भी है कि ज़िल्लत में भी गिरा देता है, इंतकाम भी लेने वाला है, मौजूल भी करने वाला है, और फिर तौबा वाले के करीब भी है। असल में सब उसकी सिफात हैं और कोई भी ऐसा नहीं। वो जब्बार है, कहार है, मुंतकिम है, ताकत वाला है, रब्बे जुल जलाल वल इकराम है और रहमान और रहीम भी है। बात यह है कि जो सिफ्त आपको समझ आती है आप उस सिफ्त के मातहत सफ़र कर लो, बाकी सिफात बाकियों के लिए छोड़ दो। मसलन आप रहमान के हवाले से सफ़र कर रहे हो तो फिर आप में रहमानियत की सिफात पैदा हो जाएंगी, फिर समझो कि आप अल्लाह के करीब हो गए। अल्लाह सत्तारुल अय्यूब है, और अगर आपने लोगों के अय्यूब और लोगों की खामियां छुपाना शुरू कर दी तो आप सत्तार के करीब हो गए। तो अल्लाह ताला की जिस सिफ्त के आप करीब रहना चाहते हो तो वो सिफ्त आप अपने अंदर पैदा कर सकते हो। इसलिए ये सिफात बयान की गई हैं, यानी कि अल्लाह के हुक्म पर चलने वाला या उठने वाला हाथ अल्लाह का हाथ कहलाता है। क्या कहा कि अल्लाह के हुक्म पर उठने वाला हाथ अल्लाह का हाथ कहलाता है। अल्लाह के हुक्म पर हरकत करने वाली ज़ुबान जो है वो अल्लाह की ज़ुबान कहलाती है। अल्लाह के हुक्म पर देखने वाली आँख जो है वो अल्लाह की आँख कहलाती है। लोगों ने एक कहानी बताई है, एक आदमी अल्लाह के हुक्म पर था, दरिया के किनारे वो बैठा था। दरिया के दूसरे किनारे से दोस्त ने खाना भेजा, दरिया के दूसरे किनारे से दोस्त ने खाना भेजा कि जाओ इसको दे आओ। उसने खाना खाया, खाना खाकर उसने बर्तन वापस कर दिए तो उसने कहा कि उसे जाकर कहना कि वो शख्स जिसने जिंदगी भर खाना नहीं खाया वो तुम्हें सलाम कह रहा है। खाना उस शख्स के सामने खाया था तो वो शख्स सोचने लगा कि खाना उसने मेरे सामने खाया है और पैगाम ये दे रहा है कि जिसने जिंदगी भर खाना नहीं खाया वो तुम्हें सलाम कह रहा है। उसने कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं। तो उन्होंने जवाब दिया मैंने कभी नहीं खाया, जिंदगी भर नहीं खाया, क्योंकि मैंने कभी खाया ही नहीं। जब तक वो नहीं खिलाता मैं मांगता ही नहीं हूँ। इसलिए वो जिसको अल्लाह खिलाता है वो कहता है कि मैंने नहीं खाया इल्ला ये कि उसने खिलाया हो। अब उसका खाना जो है अल्लाह का खिलाना है। इसलिए ये हाथ जो यद अल्लाह हैं वो इंसान के हाथ हैं। कौन से इंसान के? जिसका रज़ाए इलाही के मातहत हाथ उठता हो। तो ऐन अल्लाह कौन है? वो आँख जो अल्लाह के हुक्म से देखती हो, वो कान जो अल्लाह के हुक्म से सुनता हो, वो चेहरा जो अल्लाह की पसंद के मुताबिक अमल करता हो, वो है वजहुल्लाह। आप बात समझ रहे हैं? इस तरह महबूब का लफ्ज़ है और इसी तरह सारे लफ्ज़ हैं। तो अल्लाह के इज़्न के मुताबिक चलने वालों को वही नाम दे दिया जाता है जिस नाम के मातहत वो चल रहे हों, जिस मोहब्बत में वो चल रहे हों। चलते चलते देखने वाले आखिरकार उसका नाम ही बदल देते हैं और वही नाम रखते हैं जो उसके मुद्दा का नाम हो। तो जो इसके मुद्दा का नाम हो वही उसका नाम रख देते हैं कि यही नाम है। वो इसका मुद्दा देख लेते हैं कि ये सहरा का सफ़र करता है, ये किधर को जा रहा है, तो वो कहता है कि इधर को जा रहा है, कहता है कि हाँ बिल्कुल इधर को जा रहा है, तो कहता है फिर इसका नाम भी वही रख दो। फिर वो बात हो जाती है। रांझा रांझा कर दी नी मैं आप पे रांझा हुई, यानी कि महबूब के साथ निस्बत की सदाकत से मुहिब का नाम महबूब ही हो जाता है। आप बात समझे कि महबूब से मोहब्बत की सदाकत की इस्तिकामत के दम से मुहिब का नाम महबूब ही हो जाता है। तो उसका नाम वही रख दिया करते हैं। कहता है कि असली बात यही हुई कि फिर आप वही हुए ना। यहाँ पर दरवेशों ने कहा कि मीम का फ़र्क है, बाकी सारी बात एक ही है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं अना बशर मिस्लुकुम, तो बशर तो हैं लेकिन वही का फ़र्क है, इसलिए बशर ही कहो।
ہوا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری صفات ایسی تھیں کہ ٹیلی کرتی جا رہی تھی. تو لوگوں نے کہا کہ ہم پہچان گئے کہ آپ ہی ہیں. انہوں نے فرمایا کہ ہم وہ نہیں ہیں، یعنی کہ ہم بشر ہیں، کیونکہ اگر ہم سجدہ کرتے ہیں تو پھر ذات اور ہے اور ہم اور صفات ہیں. مقصد یہ ہے کہ عین اس کے تابع اور اس کے مطابق ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہیں اور وہ اور ہے. وہ مسجود ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساجد ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس چکر میں پڑ جانا. سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن بشر کا اور خالق کے تقاضے کا فرق کر دیا گیا ہے. اسے یہ کہہ لیا کرو کہ وہ مالک ہے، یہ کہہ دیا کہ وہ والد ہیں. انسانوں کی تاریخ پیدائش ہے، تاریخ وصال ہے، اور اللہ جو ہے وہ تاریخ پیدائش سے پہلے ہے اور تاریخ وصال کے بعد بھی زندہ رہتا ہے. وہ تو اللہ ہے. تو یہ بتایا گیا ہے. آپ بات کو سمجھ گئے ہیں، لہٰذا بات پہ دھیان کرو. اللہ تعالیٰ کی بات کو سمجھنا بہت آسان ہے. اگر پہلے آپ انسان کو سمجھ لو اور اپنے آپ کو سمجھ لو، پھر سمجھ آ جائے گی.